تقریباً چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، ڈبل ٹریبل چوبل دام بڑھتے ہی جا رہے ہیں. مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ بیچارے غریبوں کا ہوتا کیا ہوگا، اللہ آسانی کرے. اور جس کے 25-30 ہزار روپے تنخواہ ہو، اب وہ یار 4 بچے 5 بچے پتہ نہیں کیا کھاتے ہوں گے کیا پیتے ہوں گے، پھر ان کی تعلیم کے خرچے، ان کے لباس کے خرچے، کرائے، بتی کا بل، تو گیس کا بل، سب میں مطلب آگ لگی ہوئی ہے. گیس کا بل وہ لگا لو، ٹنکی وغیرہ اس کی آتی ہے نا، جو پھر بھی بل آ رہے ہیں، اس کے بل آ رہے ہیں، بجلی کے اتنا خرچ ہو رہا ہے، تھوڑا بھی گیس تو یہ اتنا خرچ ہو رہا ہے کہ پوچھو مت. یہ بیچارے کہاں سے لائیں گے یار غریب لوگ؟ بلکہ جو میڈیم طبقہ ہے وہ بھی پس رہا ہے، زیادہ سے زیادہ مالدار ہے اس کو شاید آسانی ہوگی، دونوں طبقے پس رہے ہیں. تو جہاں مطلب آپ یہ اپنے چراغاں تو کریں بے شک، لیکن ان دونوں طبقوں کا بھی خیال رکھیں جن کو اللہ نے مال دیا نا. اگر آپ کو پتا ہے کہ یار میرا پڑوسی یا میرا خاندان کا فلاں فرد، یہ بیچارہ مطلب اس کے اتنے بچے ہیں، اس کی تنخواہ اتنی ہے، یعنی کہ اگر 50,000 بھی تنخواہ ہے نا، تو یہ 4-5 بچے جس کے اس کو پورا ہونا اس دور میں مشکل ہے. یہ خرچے اگر ہم گننے شروع کریں نا تو یہ کیا کھاتے ہوں گے بیچارے یار. تو یہ جو جن کو اللہ نے مال دیا ہے، یہ ان کو بس اب یہ موقع ہے ثواب کمانے کا. کوئی یعنی کہ میڈیم یا کوئی غریب سادات کرام، اللہ ان کے صدقے ہمارے دن پھرا دے، اچھے کر دے، تو ان کی خدمت میں آپ لگ جائیں، ان کے جوڑے نہ گھسائیں. لے جانا صحیح بات ہے کہ لے جانا آ جانا، یعنی کہ یہ اتنا زبردست نہیں، یہ وزندار نہیں ہے، یعنی کہ ذہن نصیب آپ بھجوا دیں. یعنی کئی ایسے ہوتے ہیں سفید پوش ہوتے ہیں، ان کے پاؤں نہیں اٹھیں گے آپ کی طرف آنے کے لیے. اور حقیقت ہے کہ ایک دور تھا کہ ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے بچنے کے لیے کسی کو پتہ نہ چلے گھروں میں ڈال آتے تھے جا کر. یہ امام غزالی نے لکھا ہے. یا نابینا ڈھونڈتے تھے اور آواز نہیں نکالتے تھے، اس کے ہاتھ میں تھما کے نکل جاتے تھے کہ پتہ نہ چلے کون دے گیا. یہ دور بھی ہوا ہے. اب تو یار وہ دیں گے تھوڑا، اظہار زیادہ کریں گے، کم خرچ کریں گے، ڈنکا زیادہ بجائیں گے، خرچ کرنے سے پہلے ڈنکے بجائیں گے. اور مطلب میں نے احساس ہی نہیں ہے کہ عمل چھپانا بھی کوئی عمل ہے. بلا ضرورت ڈنکے نہ بجائے جا، ریا سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. خیر کوئی اگر علل اعلان دیتا ہے بتاتا ہے، کوئی ریاکار نہیں کہنا ہے، یہ تو میں نے بہت تفصیل اس کی بتا چکا کچھ دیر کے پہلے. مگر یہ کہ خود ہمیں تو بچنا ہے نا، اپنی دل کی کیفیت کیا ہے کس کو پتا. تو مہربانی کر کے آپ غریبوں کا خیال رکھیں. میں تو پہلے کہ وہ افطار کے کباب، سموسے، پکوڑے یا جو بھی مطلب چیزیں، نعمتیں افطار میں تھال بھرے رہتے ہیں مسجدوں میں، تو جا کر کے عیسائی بھائی کھائیں گے، مرد ہی تو کھائیں گے نا. ہماری مدنی بیٹیاں، بہو بیٹیاں یہ کیا کھائیں گی جو غریب ہیں؟ یا متوسط آدمی بھی یہ قیمتی تھال نہیں بنا سکتے گھر میں یار. وہ چاول روٹی پیٹ میں ڈالیں گے یا مطلب یہ اضافی چیزیں پیٹ میں ڈالیں گے؟ تو یہ بیچارے انہیں سیکھتے ہوں گے، ہم نہیں بولتے بیچارے یہ سیکھتے ہوں گے، ان کو یوں ہوتا ہوگا کہ کاش ہم بھی یہ کھائیں. ان کو مسجد میں جانا نہیں ہے، نہ مسجد میں جا سکتی ہیں نہ کھا سکتی ہیں، تو گھروں میں پہنچاؤ. یہ پہلے بھی مشورہ دیا ہے، اب بھی مشورہ دیتا ہوں، اب گھروں میں دیں. بعض مسجدوں میں ایسے علاقے بھی ہیں جب بہت ہوتا ہے، ایسے ملک دیکھیں یہ ڈھیر لگا دیتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے. اور ہوتے ہیں اس میں ہمارے اپنے پاکستانی بھی ہوتے ہیں، بہت خرچہ کرتے ہیں. ان کو تھوڑا یہاں بھی نظر ڈالنی چاہیے، اپنے وطن پر بھی، کہ یہاں غربت بھی ہے، اور بیچارے معتدل بھی لوگ ہیں، میڈیم بھی، اور ہے تکلیف میں لوگ بھی ہیں، تو ان کی طرف بھی تھوڑا رخ کرتے ہیں. جہاں ڈھیر لگا ہوا اس ڈھیر میں کیا اضافہ کرنا تھا یار؟ ادھر آؤ نا یار. کہ جہاں بیچارے اب کیا ڈھیر ہے تو ڈھیر کھا نہیں سکتے، پھر جو انجام ہوتا ہے ڈسٹ بین میں جس طرح یا پھینکم پھینک ہوتا ہے وہ سب دنیا دیکھی والی ہے. یہاں بھی جاؤ یار اپنی رقم. میں نہیں کہتا ہم کو دو، میرے ہاتھ میں نہیں دینا، دعوت اسلامی کو مت دو، اپنے کسی عزیز کو، دوست کو، رشتہ دار کو دے دیں. اور اگر آپ کو یوں سمجھ میں آتا ہے تو FGRF بھی یہ افطار وغیرہ کروا رہی ہوتی ہے، میری توجہ گئی. لیکن میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا، جب میں نے شروعات میرے بالکل توجہ نہیں دی کہ FGRF بھی کر رہی ہے، یاد آ گیا کہ کر رہی ہے. اب ہمیں نہ دیں، میں نے کہا نا مجھے اپنی FGRF سے محبت ہے، کہ اپنے ادارے سے سب کو محبت ہوتی ہے، لیکن مجھے سیدوں سے اس سے بڑھ کر محبت ہے، غریبوں سے اس سے زیادہ ہمدردی ہے.
غریبوں کی آپ مدد کریں بیچاروں کی، کہ لوگ ٹوٹے پھوٹے پس رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کے بیچاروں کے مسائل ہوتے ہوں گے، کتنے نہ جانے زندگی کی بازیاں ہار رہے ہوں گے، کیا کریں؟ بعضوں قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. یار کریں یار، اپنا آپ کھولو اپنا، مطلب تجوری کا منہ کب کھولو گے؟ اپنے خزانے کے منہ کب کھولو گے؟ چھوڑ کے مر جاؤ گے یار، کوئی قبر میں نہیں ڈالے گا یہ. اور آپ یہ دے دو گے، یہ آپ کی قبر میں روشنی کرے گا، یہ آپ کی آخرت میں آپ کو جنت میں پہنچائے گا انشاءاللہ. رائے خدا میں دیا کام آئے گا. ہمیں مت دو لیکن غریبوں کی مدد کرو. اللہ پاک ہم سب کو غریبوں کا، سیدوں کا عقیدت مند، غریبوں کا ہمدرد بنائے. آمین. غریبوں دکھیاروں کی، آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کریں. اللہ اس کا بہت اجر دے گا. دنیا میں بڑھے گا گھٹے گا نہیں. آپ ایک دو گے انشاءاللہ 100 ملیں گے آپ کو. آپ دو تو صحیح یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اللہ. ماشاءاللہ آپ نے بھی اور مزید بھی ترغیب دلا دی ہے. لیکن اب آپ سے ایک درخواست ہے، ماشاءاللہ مجھے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے تعلق سے جو ماشاءاللہ فطرہ کر رہے ہیں، بستے لگا رہے ہیں، ڈونیشن کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، کوششیں بہت جاری ہیں. مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دارالمدینہ، دیگر شعبہ جات کے اسلامی بھائی، نگران، ذمہ داران دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے لیے ڈونیشن کیا جا رہا ہے اور دین کی خدمت کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ ان ڈونیشن کرنے والے، کروانے والے، کروانے والیاں، دینے والے، کوششیں کرنے والے، اگر ان سب کے لیے کوئی دعا عطا کر دیں تو یہ دعا ہم انشاءاللہ سب تک وائرل کریں گے. اللہ چاہے تو آپ کے دعا کی برکت سے مزید انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا. میں کام میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. وہ تو میں خیر اس پر تو کافی وہ عرض کر چکا. جی اس میں تو زکوٰۃ فطر سب ہم لیتے ہیں، لیکن یہ جو میں نے جو مشورہ دیا اس میں ذرا صاف پیسے سے یہ کام کر رہا ہے. امدادوں کا، افطاریوں کا، جو کافی ڈیٹیل بتائی میں نے. اور رشتہ داروں پر بھی خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے رشتہ دار کی مدد کی جائے غریبوں کی. تو دعوت اسلامی بھی آپ کی اپنی ہے اور اس کو بھی چلانا ہے، اور یہ بھی دین کا کام کرے. میرے تیرے تو جیب میں کچھ جاتا ہی نہیں ظاہر ہے. الحمدللہ میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں نے آج تک دعوت اسلامی کا 1 روپیہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا. الحمدللہ میں الحمدللہ فی سبیل اللہ ہی کام کرتا ہوں. ہمارے نگران شورا بھی آپ کے سامنے، اور بس ایک تعداد ہے جو فی سبیل اللہ کام کر رہی ہے. کوئی دعوت اسلامی کا سارا کام پیسوں سے تھوڑی ہو رہا ہے. یہ بیٹھے ہوئے تو ساری رات دے رہے ہیں، تو ان کی کوئی نائٹ ڈیوٹی تھوڑی ہم نے لگائی ہے کہ یہ جو آئے ان کو سب کو اتنی رقم دے دو. ان کے بھی جیبیں خالی کرواتے ہیں ہم، ان کو بھی نہیں بخشتے. جب ہم چادریں پھیلاتے ہیں تو ظاہر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب مل کر ہی کام کریں گے تو ہوگا، باقی کیسے ہوگا؟ یہ مسجدیں بنیں گی تو ہم نمازیں پڑھیں گے، نہیں بنیں گی سب ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے، اور نہیں ختم ہوں گی انشاءاللہ کبھی، یہ بڑھتی رہیں گی انشاءاللہ الکریم. یا اللہ پاک جو کوئی میرا مدنی بیٹا اور مدنی بیٹی دعوت اسلامی کے لیے صدقہ، خیرات، فطرہ، زکوٰۃ اور طرح طرح کے ڈونیشنز جو ہیں، وہ قربانی کھالوں کے دنوں میں قربانی کھالیں، جمع کریں، اس کے تعلق سے کوئی بھی طرح کا تعاون کریں اور دعوت اسلامی کو دیں. ان سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما، اور اے اللہ پاک دونوں جہاں میں ان کا بیڑا پار کر دے، بے حساب بخش دے. اور اے اللہ پاک ان کو خواب میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار جلوہ نصیب فرما. مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی دعائیں قبول ہو جائیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، رمضان شریف کی کچھ پیکیج حاجی فضیل کو دیکھ کر یاد آ گیا، رکن شورا کو. تب میں آپ بھی بتا دو یار، سارا یاد نہیں ہے، پھر اس کو لے کر چلتے ہیں، یہ بھی بتا دیتے ہیں، اور اب ٹائم بھی کافی ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے صاحب یہ پیکیج بھی سنتے ہیں، اور آج ہمیں ایصال ثواب بھی کرنا. آج 2 خاص ایصال ثواب بھی ہیں. ایک ہمارے سید عبدالقادر شاہ صاحب اور باپو شریف، جی وہ بھی، اور ہمارے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں کے لیے آج ایصال ثواب کی بھی ہمارے ساتھ ترکیب ہے، تو شامل رہیے گا. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. یہ بھی تو شعبان میں زندہ تھے،
29 शाबान दोनों। और देखो बिल्कुल रमजान शरीफ के बॉर्डर पर आकर इनका टाइम पूरा हो गया, दाखिल नहीं हो सके। ये शुरू में मैंने कहा, बाद में मुझे याद भी आ रहा था, मगर वो उस वक्त जब वो मेरे एक मरहुमा का तज़किरा किया उस वक्त ज़हन में नहीं आया मेरे कि ये भी तो इसी तरह सफर करते करते बॉर्डर पर पहुंचे। और बस अल्लाह पाक हमें रमजान में दाखिला नसीब फरमा दे। आमीन। कुछ पता नहीं है, कई ऐसे होंगे जिस दिन चांद नजर आना है उस दिन फौत होंगे, चांद नजर आने से पहले आखिरी घड़ियों में हो सकता है फौत हो, कुछ पता नहीं है। अल्लाह रमजान नसीब करे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिस्सिहत आमीन 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 या रब्बल आलमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ हाजी फजल। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान में दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अमीर अहले सुन्नत की तरफ से ये तरगीब है कि हम माह रमज़ान को माह नेक आमाल मनाएं। 72 नेक आमाल इस्लामी भाइयों के लिए, 63 नेक आमाल जो हैं वो इस्लामी बहनों के लिए हैं, दीनी तलबा के लिए 92, तालिबात के लिए 83, बच्चों के लिए 40 और स्पेशल पर्सनस के लिए 27, कैदियों के लिए 52 नेक आमाल है। तो माह रमज़ान माह नेक आमाल मनाना है इंशाअल्लाहुल करीम। तो माह रमज़ान माह नेक आमाल मनाने में जो पैकेज रखा गया है वो ये है कि कौन ऐसे इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें या जिन जिन के नेक आमाल हैं वो माह रमज़ान माह नेक आमाल मनाने वाले माने जाएंगे। तो इस्लामी भाइयों के लिए ये है कि 72 नेक आमाल में से 36 पर भी अमल वो करें तो वो माह रमज़ान माह नेक आमाल मनाने वालों में होंगे। इसी तरह इस्लामी बहनों के लिए 63 में से 31 नेक आमाल पर भी अमल होगा तो ये भी मनाने वाली मानी जाएंगी। स्पेशल पर्सनस में जो गूंगे बहरे नाबीना माजूर इस्लामी भाई हैं उनके 27 नेक आमाल हैं। तो 13 पर अमल होने की सूरत में ये माह रमज़ान माह नेक आमाल मनाने वाले माने जाएंगे। इसी तरह बच्चों के लिए है कि 40 में से 20 नेक आमाल पर अमल हो और कैदियों के लिए 52 में से 26 नेक आमाल पर अमल हो। तो ये माह रमज़ान माह नेक आमाल मनाने वाले माने जाएंगे। तो इसके लिए भरपूर कोशिश करें, बाकिरदार मुसलमान बनने का बेहतरीन ज़रिया है। माह रमज़ान में इबादत की तरफ रग़बत होती है, नेक आमाल का रिसाला लें, इसको पुर करें, रोज़ाना जायज़ा लें। इसी तरह माह रमज़ान की जो दीनी तहरीकें हैं, बहुत ही प्यारी तहरीक माह रमज़ान माह कुरान है। तो 3 कुरान पढ़ने वाले ये मुमताज़ माने जाएंगे। 3 कुरान पढ़ने वाले मुमताज़ माने जाए, पढ़ने वाले या पढ़ने वालियाँ। इसी तरह 2 कुरान पाक माह रमज़ान में पढ़ने या पढ़ने वालियाँ जो हैं ये बेहतर की कैटेगरी में होंगे और 1 कुरान पाक जो पूरे माह रमज़ान में ख़त्म करे वो मुनासिब की कैटेगरी में होंगे। तो माह रमज़ान में खूब तिलावत करनी है और ज़ह नसीब 3 कुरान पाक पढ़ लें, मुमताज़ की कैटेगरी में आ जाएं, 2 पढ़ेंगे तो बेहतर, 3 1 पढ़ेंगे तो मुनासिब में होंगे। तो ये नेक आमाल का जो शोबा है तो वहाँ कारकर्दगी जमा करवानी है और रोज़ की बुनियाद पर इंशाअल्लाहुल करीम मदनी मुज़ाकरे में ये कारकर्दगी बयान भी होगी। माह रमज़ान में दुरूद पाक भी पढ़ने हैं इंशाअल्लाह। ज़ह नसीब रोज़ाना 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। नियत करें इंशाअल्लाहुल करीम कि 1200 मरतबा हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, इसकी कारकर्दगी भी रोज़ाना बयान होगी इंशाअल्लाहुल करीम। इसी तरह फैज़ान रमज़ान किताब का भी मुताला करना है तो इसकी भी आज कारकर्दगी बयान की जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, वो 3 कुरान वगैरह का जो कहा गया ना, इसमें ये ज़हन में रखिएगा कि तरावीह में जिन्होंने सुनाया कुरान करीम ये काउंट नहीं होगा, इसकी कारकर्दगी नहीं देनी, बल्कि अलग से तिलावत करनी है। और तिलावत जो जिसने की, ठीक है ना, वो तरावी में जिसने सुना तो वो सुनना भी काउंट नहीं होगा। हाँ, अलग से कुरान करीम का जैसे एक ने पढ़ा 2-4 ने मिलकर सुना और इस तरह इन्होंने कुरान करीम खत्म किया तो इनका माना जाएगा जो नमाज के अलावा तरावी के अलावा जो है ये, वरना तरावी और शबीना में पढ़ना सुनना ये काउंट नहीं होगा इसमें कारकर्दगी में। कारकर्दगी जरूर भेजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। या अल्लाह पाक, ये जो कोई रमज़ान पैकेज पेश किया गया इनमें से जो कोई अमल करे और अपनी कारकर्दगियाँ जमा करवाए, इलाहुल आलमीन उसको रमज़ान मदीना दिखा। इलाहुल आलमीन
اس کو رمضان کا حقیقی غم نصیب کر دے اور صحیح معنوں میں عاشق رمضان بنا دے. یہ میری مدنی بیٹیوں کے حق میں بھی یہ دعائیں مستجاب ہوں. رمضان و قرآن کی شفاعت نصیب ہو اور قبول بھی ہو، اور اے اللہ پاک بے حساب جنت میں داخلہ ان کو عطا کیا جائے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی مل جائے. اور ان سب کے حق میں، ان سب کے صدقے مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی دعائیں قبول ہوں. اور یہ میری دعا اے اللہ پاک رہتی دنیا تک جو اس رمضان پیکج پر عمل کریں یا جو نئے پیکج اس سلسلے میں ہمارے دعوت اسلامی والے بیان کیا کریں، ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ماہ رمضان میں جو ماشاءاللہ سجاوٹ اور تیاری کا جو تھا، اس میں ایک گھر کی مجھے کوئی کسی نے مووی بھیجی ہے کہ اس نے ماہ رمضان کے لیے اپنے گھر میں کوشش کی ہے. تھوڑا اس کا منظر دکھاتے ہیں آپ کو. رمضان مرحبا، 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 رمضان مرحبا. ماشاءاللہ، یہ تو اب روز رمضان میں دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ یہ ہونا چاہیے، مدنی مذاکرے میں بالکل ہونا چاہیے، اور دن کو بھی مدنی چینل پر اس کو دکھا دینا چاہیے. اس طرح ذوق بڑھے گا. اور بچے اگر ماں باپ سستی بھی کریں گے، بچے بولیں گے ہم کو بھی اس طرح کرنا ہے، جیسے ابھی ٹی وی پہ دکھایا تھا. اور یہ اس بنا طرح بنا بھی کر ترکیب بھیجیں گے بنے تو انشاءاللہ ہم دکھاتے رہیں گے، انشاءاللہ. اور درست بنا کر بھیجیے گا. بس آپ بھی کوئی صحیح سجھا تو نہیں پڑ رہا تھا. اب بات یہی ہے کہ وہ تھوڑا بنا کر، وہی بنا کر بھیجنے کا جو ایک انداز ہوتا ہے نا، یہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. آج آپ نے کافی مدنی نہیں ماشاءاللہ جذبات یہ. اور پھر یہ کہ لکھا ہوا یار جب تک یہ نہیں ہوگا نا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا یہ ہے کیا. جی جی رمضان مبارک یہ بار بار نظر آتا رہے. ایک بھی اگر بورڈ لگ گیا نا اس کا پوری سجاوٹ میں، تو انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گی. اور اس طرح کے پین آپ فلیکس بھی اگر آپ بنوا لیں کہ جس میں صرف رمضان مبارک لگا ہو، تو جو بڑا خرچہ نہ کرنا چاہے بورڈ کا، وہ یہی تو لگا دیں گے نا چھوٹا سا دروازے پر رمضان مبارک، تو یہ بڑی آسانی سے نظر آئے گا. اور ساتھ میں بھلے ایک چھوٹی سی 12 کی لڑی، یہ 200-400 روپے میں کام ہو جائے گا ان کا. اور یہ دروازہ جو ہے یہ رمضان کریم مبارک ہو، یہ بھی تفصیل ہے اس میں. وہ تو اس میں نظر آ رہا ہے، ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا. رمضان مبارک ہلال میں، چاند میں. یہ اگر مکتبۃ المدینہ والے نوٹ کر لیں، اور اس کو بھی یار مجھے اس وقت توجہ نہیں گئی، نہیں ورنہ اسی دن ہم بدھ کو اور جمعرات کو ترکیب بنا لیتے نا. تو چلو شروع تو ہمارا چاند رات سے ہوگی، سجاوٹ آج سے نہیں ہے. یہ تو ہم نے اب بند کر دیے. اب انشاءاللہ چاند رات کو اس کو آن کریں گے انشاءاللہ. اور وہ کچھ دیر کے لیے جو میں نے اب چہل پہل کا کہا، اس طرح پھر ہم اسراف میں چلے جائیں کہ کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، اور وہ بتیاں خامخواہ مطلب جلتی رہیں. وضو کے بعد داڑھی میں کنگھی کرنا غربت کو دور کرتا ہے. یار امیر اہل سنت، میں آپ کو ایک چیز سناؤں گا. وضو کے بعد داڑھی میں کنگھا کرنا فقیری غربت کو دور کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رمضان رسالہ سبحان اللہ پڑھنے کی سعادت ملی. کمال کمال کمال. مرشد کی تحریر کا رنگ اور اس کے ساتھ پھر جو گرافیکل کام ہوا، اور الحمدللہ ہر جملے کے اندر مبلغین کے لیے ہر جو موضوع ہے ایک پیج، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس ایک پیج پر تھوڑا سا دھیان دیا جائے تو اچھا خاصا مواد تیار کر کے بیان بھی ہو سکتا ہے. ایک جہت مل جاتی ہے گفتگو کے لیے. اور کچھ لوگ اپنا سٹیٹس بھی لگاتے ہیں. الحمدللہ میں نے اس میں سے بھی اسکرین شاٹ لے کے اپنے سٹیٹس پہ بھی لگائے. روز کا ایک سٹیٹس بھی لگایا جا سکتا ہے. یعنی ایک رسالہ ہے لیکن اس سے بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں، اور کمال کی عبارتیں. اللہ مرشد کے قلم میں اور ان کے فیضان میں اور اضافہ فرمائے. ہر کسی کو پڑھنا چاہیے، بلکہ یہ تحفہ دینے کے لیے بھی بڑی پیاری چیز ہے. اتنا خوبصورت رسالہ ہے، اتنا فوٹوجینک ہے کہ بچے بھی جب دیکھیں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی بڑی ان کو اچھا لگے گا. اللہ پاک ہمارے مرشد کریم کو سلامت رکھے، اور اسی طرح کی خوبصورت تحریریں آتی رہیں اور ہم پڑھتے رہیں اور فیض یاب ہوتے رہیں. جزاک اللہ خیرہ.
یاد رمضان قسط نمبر 2 رسالہ کے 30 صفحات کا الحمدللہ میں نے مطالعہ کر لیا ہے. اس میں مجھے بڑا ہی مزہ آیا. خود بھی میں 13-14 سالوں سے ڈیزائننگ کی فیلڈ سے وابستہ ہوں، تو بہت سارے میگزینز اور کمپنی پروفائلز اور یہ ساری چیزیں بنانے کا بھی موقع ملتا ہے، پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے. مگر یہ رسالہ جو ہے نا، یہ میرے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی یونیک چیز ہے، منفرد چیز ہے. میں نے ایسا رسالہ کبھی پہلے دیکھا نہیں ہے بہت شارٹ، مگر جو اس کے ساتھ جو ڈیزائننگ کا کام ہوا ہوا ہے اس کے اندر، وہ دیکھ کر نا وہ چیز یوں سمجھ لیں کہ جو ہم تحریر پڑھ رہے ہیں نا، وہ ہم ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں. مزے کو مزہ آ گیا. اور دوسرا جو اس میں ایک یونیک چیز ہے کہ یہ آپ نے جو QR کوڈ ڈالا ہوا ہے نا، جو ویڈیوز امیر اہل سنت کی ہیں، جو دیگر مسائل ہیں اس کے اندر، روزے کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، رمضان کے ہیں، تراویح کے ہیں، طلاق کے بھی آ گئے اس کے اندر، شادی کے ہیں، صفائی ستھرائی کے حوالے سے. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک کتاب جتنا مواد ہے کم و بیش. اب میری نیت ہو رہی ہے انشاءاللہ جلد جو ہے نا میں اس کی قسط بند بھی انشاءاللہ پڑھ لوں گا. تحریرات اہل سنت کے جو ہے نا وہ ٹوٹل 4 ہیں یہ رسائل. تو 40 اطہار تو میں پڑھ چکا ہوں، 2 مزید جو ہے نا وہ انشاءاللہ یہ میں پڑھنے کی بھی نیت کرتا ہوں. تحریر دی امیر اہل سنت نے، یاد رمضان، پڑھ کر مزے کو مزہ آ گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، مرشد کریم کی توجہ سے 7 مرتبہ یہ رسالہ یاد رمضان پڑھ چکا ہوں، اور الحمدللہ تقریباً 300 سے زیادہ عاشقان رسول کو سنا چکا ہوں، اور کئی اسلامی بھائیوں کو اس کی ترغیب بھی دلائی ہے پڑھنے، پڑھانے اور خوب عام کرنے. اللہ کریم ہمیں امیر اہل سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے یاد رمضان، اور یہ بھی یاد رمضان، یہ بھی یاد رمضان ہے، اور یہ بھی یاد رمضان ہے. اللہ اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اللہ. یہ بچے کا نام یاد رمضان ہے. یہ رمضان کے شروع کے دنوں میں پیدا ہوا تھا. تو حاجی طاہر مدنی جن کا تذکرہ ہوا تھا آج، تو ان کا بیٹا ہی ہے، تو میں نے ان کا نام یاد رمضان رکھ دیا. محمد نام پکارنے کے لیے یاد رمضان، رمضان کی یاد کرتے رہیں گے. ان کا تذکرہ ہوا تو یاد رمضان. تو الحمدللہ. تو یہ مطلب رسالہ جو اس کے تاثرات آپ نے 2-3 عیسائی بھائیوں سے سنے، تو یہ عیسائی بھائیوں نے پسند بھی کیا اس کو، اور مزید مکتبۃ المدینہ نے 10,000 چھاپ لیے، تاکہ آج اس کی ترغیب مزید دی جائے کہ جنہوں نے نہیں پڑھے، نہیں لیے، تو وہ بھی خریدیں اور اس کو حاصل کریں. اب یہ کہ ہو سکتا ہے دیگر شہروں میں بھی یہ پہنچ گئے ہوں گے، بعض شہروں میں پہنچے ہوں گے، ہر جگہ شاید نہ بھی پہنچے ہوں. تو جہاں جہاں یہ وہاں اس وقت مکتبۃ المدینہ کا بستہ اسٹال لگا ہوا ہے، وہاں سے یہ حاصل کریں. اس کا ہدیہ ہے 40 روپیہ. اس کا ہدیہ، یہ پہلے ہم لوگ ہدیہ بولتے تھے، اب لوگ نہیں سمجھتے اس میں، تو قیمت پرائس اس طرح لکھا جاتا ہے. نو پرابلم. تو زیادہ لے کر اس کو تقسیم کریں گے. اب یہ تاثرات آپ نے سنے تو آپ کے سامنے کہ یہ رسالہ کیسا ہوگا، بڑی معلومات اس میں حاصل ہوں گی. زیادہ تعداد میں لیں، اس کو تقسیم کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے مدنی چینل کے ناظرین امیر اہل سنت کا ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. مرحبا مرحبا ماہ رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، آنے والا ہے اب ماہ غفران، واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی. جب ماہ رمضان دنیا میں آتا تو پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارکہ کا رنگ جو تھا متغیر ہو جاتا، یعنی کہ بدل جاتا، جس کی شرح میں فیض القدیر میں کچھ اس طرح ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تشویش لاحق ہوتی کہ کہیں یہ عبادت کا مہینہ تو آ گیا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ میں صحیح معنوں میں عبادت نہ کر پاؤں. یہ یاد رکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے اور خوف خدا کا غلبہ. اس وقت آپ یہ فرماتے تھے. اور سخاوت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جیسے تیز ہوا کی طرح ماہ رمضان میں ہم سخاوت کرتے تھے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ دعا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا بڑھ جاتا تھا. دعا میں خوب گڑ گڑاتے، خوب اللہ کی جناب میں رو رو کر دعا مانگتے تھے. تو کاش ہمیں بھی ماہ رمضان اس طرح گزارنا نصیب ہو جائے. خوب روزے رکھیں، ہر نماز با جماعت ادا کریں، ایک بھی تراویح ہماری نہ چھوٹے، اور دیگر ذکر و اذکار، استغفار، لا الہ الا اللہ ہو، ورد و وظیفے جاری رہیں. اور ہاں قرآن کریم تو کاش کم از کم ایک بار
ختم کرنا ہم سب کو نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. الحلیم الکریم. سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. الحلیم الکریم. سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا الحلیم الکریم. الحلیم الکریم. سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم. رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائے پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا استغفرک استغفر واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم الیہ الیک الیہ واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. اللہ اللہ 5 مہینوں کا چاند شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، ان 5 مہینوں کا چاند تلاش کرنا واجب کفایہ ہے. یعنی سارے مسلمانوں نے تلاش نہیں کیا، سب گناہگار. کچھ نے بقدر کفایت تلاش کیا تو سب پر واجب، سب کی طرف سے واجب ادا ہو جائے گا. بقدر کفایت میں جتنی ضرورت ہے اتنا مطلب اس کو ڈھونڈا. تو 29 تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد چاند تلاش کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. پیدا ہوتے ہی ذکر اللہ. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رمضان شریف کی 1 تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے. اس وقت ہونٹ مبارک ہل رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. اذکر اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ. یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ سیرت شہنشاہ بغداد پڑھیا سن لے اس کو اور اس کے ماں باپ کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں ہمارے غوث پاک کا پڑوسی بنا. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے ڈرنے کی بڑی بات، نانا جان کی کرامت، اعلان غوث اعظم، ولایت نبوت سے بڑھ کر نہیں. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، ہندی، بنگلہ، رومن اردو شامل ہے. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ یاد رمضان پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ یاد رمضان، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 17,24,997 17,24,997. دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 6,94,462 6,94,462. مجموعی مطالعہ کارکردگی 24,19,459 24,19,459. یاد رمضان ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. 2 مارچ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے نام بتائے جائیں گے. سوال: حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتائیے. جواب: عثمان مروندی. سوال: رمضان میں فرض کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے؟ جواب: 70 گنا. سوال: کیمیاء سعادت کن کی کتاب ہے؟ جواب: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. درست جواب دینے والوں کے قرآن اندازی کے ذریعے جو نام نکلے: خلیل الرحمن اتاری نواب شاہ سندھ، محمد سرفراز اتاری بن محمد خادم جڑاوالا، عبید اتاری شکر گڑھ، بنت عابد اتاریہ حیدرآباد، محمد اختر بن محمد بخش لودھرا، احسن اتاری اورنگی ٹاؤن کراچی، بنت عبد الرحمن بورے والا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام: محمد سرفراز اتاری بن محمد خادم جڑاوالا. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1: قابیل نے حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ کو کس دن قتل کیا؟ سوال نمبر 2: قرآن پاک کو لوح محفوظ میں آسمان دنیا کی طرف یک بارگی کس رات میں اتارا گیا؟ سوال نمبر 3: کتنے مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے؟ صرف تعداد بتائیے. ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کارکردگی دیکھتے ہیں. شعبان 1445 ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں 9 مارچ. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں: اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,76,878. 2,76,878. اسلامی بہنوں کی تعداد 1,41,898. 1,41,898. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 4,18,776. 4,18,776. 700 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 6,54,019. 6,54,019. اسلامی بہنوں کی تعداد 1,45,397. 1,45,397. ٹوٹل تعداد 7,99,416. 7,99,416.
फैजान रमजान के मुताले की नियतें 1,76,436 1,76,436। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे